نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیاری بہنوں، اس سے پہلے قیامت کا بیان ایپیسوڈ نمبر 12 میں ہم نے بدعتوں کی مذمت میں 5 احادیث پڑھی۔ تو بدعت کی شدید مذمت جان لینے کے بعد کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو جان بوجھ کر بدعت پر عمل کرے، اتنا ڈھیٹ ہو جائے کہ پڑھنے کے باوجود، سننے کے باوجود وہ بدعتوں میں پڑا رہے۔ تو جو اچھا مسلمان ہوگا وہ ان 5 باتوں سے پرہیز کرے گا تو انشاءاللہ تعالی بدعت کے کام سے محفوظ رہے گا۔ تو کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی آخرت میں اپنی ہلاکت اور بربادی کا خطرہ مول لے گا۔ بدعت سے بچنے کا محفوظ ترین طریقہ وہی ہے جو خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ قرآن مجید کی درج ذیل 2 آیات پر اگر انسان سختی سے کاربند ہو جائے تو کبھی کسی بدعت میں مبتلا ہونے کا خطرہ باقی نہیں رہتا۔ پہلی آیت ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ روک دے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو صرف اور صرف وہی کرنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اتھینٹک حدیث سے ثابت ہے، اسی پر عمل کرنا ہے اور وہی لوگوں کو میسج فارورڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ خود من گھڑت جو وظیفے ہیں، من گھڑت فضائل ہیں، وہ خود بھی عمل نہ کریں اور اس میسج کو آپ فارورڈ بھی نہ کریں تو انشاءاللہ تعالی کامیابی پائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر اس کام پر عمل کرنے کا پابند کیا ہے جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیں، اور ہر اس کام سے رکنے کی تاکید فرمائی ہے جس کام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو روک دیں۔ دوسری آیت سورۃ الحجرات آیت نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر نہیں کیا وہ کام از خود کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، یعنی دین کا کوئی کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا وہ آپ خود نہیں کر سکتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بہت سی فوتگیاں ہوئیں، بیٹیاں فوت ہوئیں، بیویاں فوت ہوئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ قرآن خوانی کروائی ہو یا لوگوں کو جمع کر کے گٹلیاں رکھ دی گئی ہوں کہ یہ پڑھو ان کے لیے، یا 30واں 9واں 40واں کیا ہو۔ تو جو ایسے کام کرے گا دین کا حصہ سمجھ کے اور جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا، مطلب یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ آیت ضرور اس کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 1 جو کہ ابھی آپ لوگوں کے لیے پڑھی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، صرف وہی کرو جو اللہ نے حکم دیا، صرف وہی کرو جو رسول نے حکم دیا، صرف وہی کرو جو رسول نے کیا۔ تو اگر کوئی شخص ان 2 آیات کا مفہوم سمجھ کر ٹھیک ان پر عمل کرے تو کوئی وجہ نہیں آدمی کسی بدعت میں مبتلا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے بچنے کے لیے بالکل یہی تعلیم ایک حدیث شریف میں یوں دی ہے جو کہ حاکم میں موجود ہے۔ فرمایا میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، کتاب اللہ و سنت نبی، جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیں، اور ہر اس کام سے رکنے کی تاکید فرمائی ہے جس کام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو روک دیں۔ دوسری آیت سورۃ الحجرات آیت نمبر 1
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر نہیں کیا، وہ کام از خود کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، یعنی دین کا کوئی کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا وہ آپ خود نہیں کر سکتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بہت سی فوتگیاں ہوئیں، بیٹیاں فوت ہوئیں، بیویاں فوت ہوئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ قرآن خوانی کروائی ہو یا لوگوں کو جمع کر کے گٹلیاں رکھ دی گئی ہوں کہ یہ پڑھو ان کے لیے، یا 30واں 9واں 40واں کیا ہو۔ تو جو ایسے کام کرے گا دین کا حصہ سمجھ کے، اور جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا، مطلب یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ آیت ضرور اس کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 1 جو کہ ابھی آپ لوگوں کے لیے پڑھی، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، صرف وہی کرو جو اللہ نے حکم دیا، صرف وہی کرو جو رسول نے حکم دیا، صرف وہی کرو جو رسول نے کیا۔ تو اگر کوئی شخص ان 2 آیات کا مفہوم سمجھ کر ٹھیک ان پر عمل کرے تو کوئی وجہ نہیں آدمی کسی بدعت میں مبتلا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے بچنے کے لیے بالکل یہی تعلیم ایک حدیث شریف میں یوں دی ہے جو کہ حاکم میں موجود ہے۔ فرمایا میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، کتاب اللہ و سنت نبی۔ وہ واضح گناہ کو ضرور چھوڑ دے گا، لیکن جس نے شک والی چیز پر عمل کرنے کی جرت کر لی ممکن ہے وہ واضح گناہ میں بھی مبتلا ہو جائے۔ تو یاد رکھیں کہ گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے، جو آج اس چراگاہ کے آس پاس رہے گا وہ کل چراگاہ کے اندر بھی گھسے گا، یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو پیاری بہنوں، اگر کوئی عمل ایسا ہو جس کے بدعت ہونے یا نہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہو، اس میں بھی احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس عمل سے دور رہا جائے۔ تھوڑا عمل جو سنت کے مطابق ہو اور حوض کوثر کے پانی سے شاد کام کر دے، اس کثیر عمل سے کہیں اچھا ہے جو سنت سے ہٹ کر ہو اور حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہوتے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی ہی معلوم کیوں نہ ہو۔ اے عقل مندو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 100۔ تو 4 قسم کے گروہ ہوں گے جو کہ حوض کوثر پر پہنچیں گے، ان میں سے ایک خوش نصیب ہوگا، با مراد ہوگا، اور 3 بڑے ہی بد نصیب ہوں گے، بے مراد ہوں گے۔ تو وہ 4 گروہ نمبر 1 ہے کہ جن کے ایمان میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق چلے ہوں گے، انہوں نے کوئی بدعت کے کام نہیں کیے ہوں گے، وہ خوش نصیب ہوگا۔ تو بد نصیب، مرتد، کفار مشرکین اور منافقین، بدعتی، یہ 3 قسم کے گروہ ہوں گے جو کہ حوض کوثر کے پانی سے ہٹا دیے جائیں گے، دھتکار دیے جائیں گے۔ تو حدیث شریف میں ایک 5ویں گروہ کا بھی ذکر ملتا ہے جسے حوض کوثر تک پہنچنا ہی نصیب نہیں ہوگا، اور فرشتے کہیں دور سے انہیں ان کے انجام میں بد تک پہنچا دیں گے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے بعد بعض حکمران آئیں گے، ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرنا اور ان کے ظلم پر تعاون نہ کرنا، جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر تعاون کیا وہ حوض کوثر پر نہیں آئے گا۔ یہ طبرانی میں موجود ہے۔ تو آج کل کے دور میں کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں اس قدر جھوٹ رچ بس چکا ہے کہ اوپر سے نیچے تک جھوٹ ہی جھوٹ، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، عام سے لے کر خاص تک، اس کثرت سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا بہت مشکل ہے۔
بڑے بڑے جھوٹ، چھوٹے چھوٹے جھوٹ سبھی شامل ہیں، یہاں تک کہ والدہ اپنے چھوٹے سے بچے کو شروع سے ہی جھوٹ سکھا دیتی ہے۔ کیسے سکھاتی ہے؟ بچہ روتا ہے تو اسے ڈراتی ہے کہ ہائے بلا آ گیا یا پولیس آ گئی، اس طرح کی دھمکیاں دے کر ڈرا دیتی ہے، جبکہ بچے کو بعد میں خوب معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں آیا، بول نہیں سکتا بیچارہ، اور دوسرے یہ کہ کہہ دیتی ہے کہ دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے، مٹھی بند کر لی تو بچے نے دیکھا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تو اسے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی۔ بچے کا دانت نکلا تو سرہانے کے نیچے کچھ گفٹ رکھ دیے کہ بتا دیا کہ فیری نے رکھے ہیں، حالانکہ فیری نے رکھے ہی نہیں ہوتے۔ بچہ بڑا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری باتیں جھوٹ تھیں، لیکن جھوٹ اس میں والدہ کے چھوٹے چھوٹے جھوٹ کی وجہ سے اتنا رس بس چکا کہ اب وہ ہر بات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے بھی ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمیں ہماری اولادوں کو اور سب مسلمانوں کو جھوٹ بولنے سے بچائے، جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ بھی سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے فتنے، فساد، بربادی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بربادی ہی بربادی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ماں نے مجھے یہ کہہ کر اپنے پاس بلایا، یعنی جب کہ وہ چھوٹی عمر کے تھے، کہ میرے پاس آؤ میں تجھے کوئی چیز دوں گی۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے دریافت فرمایا، تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ ماں نے کہا میں اسے کھجور دوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو یہ بات تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھی جاتی۔ یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ جھوٹ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ کبیرہ گناہ کی سزا جہنم ہے۔ جھوٹ کی مذمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا میں تم کو کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ سنو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا یا جھوٹ نہ بولنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے اور بار بار یہ فرماتے رہے، تاکید فرما دی، جھوٹی گواہی یا جھوٹ، حتیٰ کہ ہم نے خواہش کی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں گے اور زیادہ سنجیدہ نہیں ہوں گے، تو اتنے سنجیدہ ہو گئے تھے یہ بات بتاتے کہ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں، اللہ کے ساتھ شرک، والدین کی نافرمانی، جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہ کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور کفر کہاں لے کے جاتا ہے؟ وہ جہنم میں ہی لے جاتا ہے۔ یہ مسند احمد میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ترمذی میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث سے مبارکہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، جھوٹ رزق میں کمی کرتا ہے اور دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے۔ تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ جھوٹ نہ صرف خود بولنا کبیرہ گناہ ہے بلکہ جانتے بوجھتے کسی کی جھوٹ کی تصدیق کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ حکمرانوں کا معاملہ کیونکہ عام آدمیوں سے مختلف ہوتا ہے، ان کی نیکیوں کے اثرات بھی پوری قوم پر پڑتے ہیں اور ان کے جھوٹ کا وبال بھی ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، لہٰذا ان کے جھوٹ کی تصدیق کرنے یا ان کے ظلم میں تعاون کرنے کی سزا بھی اتنی ہی شدید ہے۔ قیامت کے روز وہ حوض کوثر پر نہیں آ پائیں گے اور شدید پیاس کی حالت میں ہی جہنم رسید ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم ایپیسوڈ 14 میں ظلم کے بارے میں احادیث پڑھیں گے اور پل صراط پر کون سی چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنے گی، جو سیدھا انسان کو کھینچ کے جہنم میں ڈال سکتی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔